بھی نبی جنت کا سردار نہیں، اس لیے کہ جو نبیوں کا سردار ہے اس نے کہا ہے الحسن والحسین سیدا شباب حسین ہے. تو سامعین محترم پھر کیسے ممکن ہے کہ بندہ نوکروں کے ساتھ مل کے جنت میں چلا جائے اور سرداروں سے کمر پھیر لے؟ جملے کو بدل رہا ہوں. بندہ نوکروں کے ذکر پر تو مارنے مرانے میں تل جائے، لیکن جب سرداروں کا ذکر آئے تو بندہ فتوے لگائے. کیسے ممکن ہے کہ بندہ جنت میں جائے گا؟ اہل بیت رسول اسلام کی میراث ہے، کسی فرقے کی میراث نہیں. رسول اللہ کی اہل بیت اسلام کی میراث ہے، اور یہ ایسی اسلام کی میراث ہے جس کے ساتھ ہر ایک کا تعلق ہونا چاہیے، جن کی ہر ایک کو ضرورت ہے، انہیں ہماری ضرورت نہیں. جس طرح اللہ بے نیاز ہے، اس طرح ساری کائنات بھی اہل بیت سے دور ہو جائے ان کی صحت میں اثر کوئی نہیں پڑنا، اور جو ان سے دور ہو گیا تو اس کے پاس بچنا بھی مشکل. بس ان مجالس میں ہم یہی پیغام دیتے ہیں. اللہ کے نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن، دوسرا میری اطرت. تمام علماء اہل سنت نے ان حدیثوں کو بڑے آشکار انداز میں لکھا ہے. اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اس حدیث کو ارشاد فرمایا. علامہ دار القادری نے اس حدیث کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کئی مقامات فرمایا، لیکن جب بھی رسول اللہ نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ہر مقام پر ریپیٹ کیا، میری اطرت کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا، میری اطرت کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا، میری اطرت، میری اولاد کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا. کن کو کہتے ہیں رسول خدا؟ جو سامنے تھے، ان کے ذریعے جتنے قیامت تک آنے والے تھے. لیکن آپ سے امت مسلمہ سے اتنا سوال ہے، جس اطرت کے لیے رسول خدا اتنی تاکید کرتے رہے، میری اطرت کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا، اس اطرت کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں ایک عمومی معقولہ مشہور ہے کہ جب کوئی مر جائے اس کے پیچھے رونا نہیں چاہیے. کیوں نہیں رونا چاہیے؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جب کسی مردہ کے پیچھے ہم روتے ہیں تو اس مردہ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. میرے رونے کا بوجھ مرنے والا نہیں اٹھائے گا، اور مرنے والے کا بوجھ میرے اوپر نہیں پڑتا. اب میں قرآن کی مانوں یا میں جن لوگوں نے اس معقولے کو مشہور کیا ہے، جب رونا اللہ نے فطرت میں رکھا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس فطرت کی چیز کے اوپر پابندی لگا دے؟ جب دکھ کی بات آتی ہے انسان کی آنکھ سے آنسو آتے ہیں، اور جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے وہ اس کا خدا نے دل کو سخت کر دیا، اس کے دل کو خدا نے پتھر بنا دیا ہے. لیکن کیوں روتے ہیں ہم؟ میں 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اس جگہ سے گزر رہے ہو اور وہاں ایکسیڈنٹ ہوا اور کوئی جوان تڑپ رہا ہو. جب آپ قریب جائیں گے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کوئی دشمن ہے لیکن تڑپ رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے دشمنی اپنی جگہ، لیکن اس وقت اس کو میری مدد کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر انسانیت ہوئی آپ کیا کریں گے؟ آپ ساری دشمنیاں ایک سائڈ پہ رکھیں گے، آپ اس تڑپتے نوجوان کو اٹھا کر اس طرح پہنچائیں گے. آپ مسلمان مجھے انصاف سے بتا، اور دشمن حسین کے ڈانس کرتے رہے، ناچتے رہے، حسین کو تانے دیتے رہے. اچھا ٹھیک ہے، جوان تھا. ایک منظر اور آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ اس جگہ پر دیکھیں کوئی چھوٹا بچہ ہے اپنے باپ کے ہاتھ پہ تڑپ رہا ہے، کیا کریں گے؟ مسلمان کا نہیں، غیر مسلم کا بچہ ہے لیکن باپ کے ہاتھ پہ تڑپ رہا ہے. اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہوئی نا، آپ آگے بڑھیں گے، پڑھ گے کہ بھائی یہ بچہ تیرے ہاتھ طرف تو بھاگ ہے، تو نہیں برداشت کر سکتا، لا مجھے میں بچہ اٹھاتا ہوں.
مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، حسین کے ہاتھ پہ 6 مہینے کا اٹھایا نہیں، الاتش کرنے کے قابل نہیں تھا، اٹھایا نہیں، بلکہ 6 شعبت تیر مار کے بچے کو ہاتھوں پہ ایک منظر اور پڑھو، کیوں روتے ہیں ہم؟ کیوں روتے ہیں؟ کیا کون سی چیز رلاتی ہے؟ اگر کسی جگہ پر آگ لگ جائے نا، آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں جانتے کس کی بستی ہے. ہر بندہ جس کے اندر انسانیت ہے وہ دوڑ کے جاتا ہے، جس سے ممکن ہو سکے وہ کوشش کرتا ہے. کسی کے پاس مٹی ہے تو وہ مٹی ڈالتا ہے، کسی کے پاس پانی ہے تو پانی ڈالتا ہے، وہ آگ میں جاتا ہے. دعا کرو کسی گھر میں آگ لگے اور وہاں بجھانے والا موجود ہو. کم از کم 30,000، زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ بھی لکھی ہے فوج، لیکن کم از کم جو تعداد ہے وہ 30,000 فوج تھی جنہوں نے حسین کے خیموں میں شامل غریبوں نے. ایسے وقت میں جب آگ بجھانے والا مرد کوئی موجود نہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی ہیں. جب سارے خیمے جل گئے نا، آخری خیمے میں آگے سی آزادیاں وہاں پر جو چیز رلاتی ہے ہمیں 1400 سال سے، وہاں سید سجاد آ کر کوفی نے، عالمہ غیر معلمہ نے، فاہمہ غیر مفاہمہ بیوی نے آ کر اپنے بیٹے امام سے پوچھا، تو اب وقت کا امام ہے، تو بتا جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکل جائے. علماء فرماتے ہیں کہ بی بی نے سوال اس لیے کیا تھا کہ زینب کے لیے ننگے سر خیمے سے باہر آنا، خیمے میں جل کے مر جانا آسان تھا، ننگے سر خیمے سے باہر نکلنا زینب کے لیے مشکل تھا. اللہ بس یہی وہ چیزیں لاتی ہیں. لیکن ایک اور چیز جس کے لیے بس میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، آپ نے ابھی جس مومن کے جنازے میں آپ آئے ہیں، آپ نے اس مومن کے جنازے کو غسل دیا، آپ نے اس کو کفن بنایا، آپ نے جو ہے تشیع جنازہ کی، آپ قبرستان میں لے کر گئے، تدفین کی. آج تیسرے دن آپ اتنے سارے ان کی برسات و تعزیت پیش کرنے کے لیے ان کے کل کی رسم میں آئے ہیں. لیکن اللہ مجھے انصاف سے بتاؤ، کربلا میں حسین کو شہید تو کر دیا تھا، لیکن 3 دن تک حسن کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن دشت کربلا میں پڑا رہا. یزیدی اپنے لاشوں کو دفنا چکے، دفنا کے وہاں سے چل پڑے. تیسرا دن تھا، ایک مرتبہ چوتھے امام نے جو ہے اجازت امامت کے ساتھ کربلا کا رخ کیا. تب جب کربلا میں پہنچے نا تو بنی اسد لاشوں کے درمیان گھوم رہے تھے. کیوں گھوم رہے تھے؟ دفنائیں تو دفنائیں کیسے؟ لاش کی پہچان تو سر سے ہو گئی، سر تو کسی لاشے پہ تھا نہیں، وہ تو کٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند ہو چکے تھے. ہزاروں بنی اسد گھوم رہے تھے کہ اتنے میں سید سجاد آئے، کہا یہ حبیب کا لاش ہے اسے وہاں دفن کر دو، یہ زہیر کا لاش ہے اسے وہاں دفن کر دو. ایک ایک لاشا دفناتے گئے. آخر میں روایت کے جملے اسی طرح ہیں، مجھے معاف کرنا میں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح روایت کے جملے ہیں. آخر میں سید سجاد نے زمین پر ایک چٹائی بچھائی، اپنی بابا کی لاش کے حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کر اس چٹائی پہ رکھا. بنی اسد آگے بڑھے، کہا ہم آپ کے ساتھ مدد کریں قبر میں اتارنے کے لیے. جیسے ہی کہا نے کہا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ارے مدینے سے میرا نانا رسول آیا ہے، مکیہ سے میری دادی فاطمہ زہرا آئی ہے، نجف سے میرا دادا علی آیا ہے، مدینہ سے میرا چچا حسین آیا ہے. اللہ نے ایک مرتبہ سید سجاد نے گٹی اٹھا کے قبر میں رکھی. روایت کہتی جلدی سے میرا مولا سجاد قبر میں حسین کا لاشا رکھ کے نا قاضی نے قبر کو بند کر کے جلدی سے باہر نکلے. بنی اسد کو یقین ہو گیا سارے لاشیں مکمل ہو گئے. لیکن کیا دیکھا کہ سید سجاد نے پھر چٹائی اٹھائی اور نہر فرات کی طرف چل پڑے. اب آگے سید سجاد تھے، پیچھے